سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 91 میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کے والد سے پوچھتا ہے کہ صلاح الدین کہاں ہے؟ ایوب: کیا اس کو غائب ہونے کے لیے یہی وقت ملا تھا؟ ادھر دولت مرزا نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور وہ کل کسی بھی وقت ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ دولت مرزا صلاح الدین کے قبیلے میں جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مجھے صلاح الدین چاہیے۔ دولت مرزا کا سامنا وہاں صلاح الدین ایوبی کے بھائی توران شاہ اور اس کے والد ایوب سے ہوتا ہے۔ وہ دولت سے کہتا ہے کیا تم زنگیوں سے ڈرتے ہو جو اپنی بھڑاس نکالنے اس قبیلہ گاہ میں آ گئے؟ یہ بات توران شاہ دولت مرزا سے کہتا ہے اور یہ کہتے ہی وہ تلوار میان سے نکال لیتا ہے اور ساتھ ہی دولت مرزا بھی تلوار نکال کر گھوڑے سے اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ دولت مرزا وہاں اپنے فوجیوں کے ساتھ آتا ہے اور اس وقت اس کے ساتھ کافی فوج بھی موجود ہوتی ہے۔ اس وقت وہاں پر موجود ایوب صلاح الدین ایوبی کا والد یہ کہتا ہے کہ رکو۔ صلاح الدین ایوبی کا والد ہاتھ کے اشارے سے دولت مرزا کو وہیں رکنے کا کہتا ہے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کل ہم قدس میں داخل ہوں گے۔ پچھلی قسط میں بھی آپ نے دیکھا کہ خونی برنارڈ نے کارڈینل کو مار دیتا ہے اور مجلس مذہبی امور سے زبردستی شادی کے لیے ہاں کرواتا ہے اور مجلس مذہبی امور مجبوری میں ہاں بھی کر دیتی ہے کیونکہ وہ تلوار ان کے سر پر لے کر کھڑا تھا۔ پچھلی قسط میں بھی آپ نے دیکھا تھا کہ ملکہ وکٹوریہ خونی برنارڈ پر خفا ہوتی ہے کہ تم دولت مرزا سے معاہدہ کیوں کر کے آ گئے ہو کہ تم غزہ کے حاکم بنو گے۔ اس کے جواب میں خونی برنارڈ کہتا ہے کہ جب میں غزہ پر حکومت کروں گا پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیاست کسے کہتے ہیں۔ اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کل ہم قدس میں داخل ہو جائیں گے۔ اگلے سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جس وقت صلاح الدین القدس کی طرف جا رہے ہوتا ہے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اور غازی دستوں کے ساتھ، تو راستے میں کارا تیغن ان کو جا کر بتاتا ہے کہ فوراً اپنے قبیلے گاہ پہنچو، وہاں دولت مرزا نے حملہ کر دیا ہے۔ اس پر صلاح الدین جواب دیتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم القدس ضرور جائیں گے۔ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ جس وقت دولت مرزا نے قبیلہ گاہ پر حملہ کیا وہاں اس وقت عصمت خاتون بھی موجود ہوتی ہے اور دولت مرزا وہاں پر اس کو یرغمال بنا لیتا ہے۔ اسی دوران نور الدین زنگی کو پتہ چل جاتا ہے کہ دولت مرزا نے قبیلہ گاہ پر حملہ کر دیا۔ وہ وہاں پر جاتا ہے اپنی فوجوں کے ساتھ اور نہایت غصے میں دولت مرزا سے کہتا ہے کہ میری بیوی کو یرغمال بنانے کی جرات کیوں کی؟ اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین القدس پہنچ جاتا ہے اور اس جگہ جاتا ہے جہاں خونی برنارڈ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ صلاح الدین بسم اللہ پڑھ کر تیر چلاتا ہے، ہر طرف آگ کے شعلے بلند ہو جاتے ہیں۔ خونی برنارڈ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے اور وہاں اس کو صلاح الدین کی موجودگی کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ پریشان اور خوف کی حالت میں کہتا ہے کہ صلاح الدین، کیونکہ ان حالات میں اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی اور صلاح الدین کی آمد شادی میں رکاوٹ بن سکتی تھی، کیونکہ ملکہ وکٹوریہ تو پہلے ہی خونی برنارڈ سے خفا تھی اور یہ کہتی ہوئی نظر آتی تھی کہ تم نے زنگیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اگلی قسط کے آخری سین میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دولت مرزا نور الدین زنگی سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم صلاح الدین کو میرے حوالے کر دو تو اس صورت میں میں تمہاری بیوی کو چھوڑ دوں گا۔ انتظار میں رہیے اگلی قسط کے کہ نور الدین زنگی کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی۔ کیا وہ دولت مرزا کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا اور عصمت خاتون کو رہائی مل جائے گی؟
کیا صلاح الدین ایوبی خونی برنارڈ کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس پر قتل کا لگا الزام سچا ثابت ہو سکتا تھا اور وہ اس الزام سے بچ سکتا تھا، کیونکہ صرف خونی برنارڈ ہی بتا سکتا تھا کہ دولت مرزا کے بیٹے کو کس نے مارا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی اگلی حکمت عملی کیا ہوگی؟ انتظار میں رہیے اگلی قسط کے۔ سبسکرائب اور فالو کرنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔